ہو کہ ہوتے ہیں درندے ظالم، تم تو کہتے ہو کہ ہوتے ہیں درندے ظالم، میں نے انسان کو انسان نگلتے دیکھا ہے، میں کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں، شہر بھر نے تو پہن رکھے ہیں دستانے، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا رہا ایک ایک نوالے کو، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ آج اس دور میں جتنے میں نے غربا مساکین کی حالات زندگی کا مشاہدہ کیا، اس کے بعد میں اکثر ایک بات کہتی ہوتی ہوں کہ غریب کا اس دنیا میں کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، اور یہ غریب بھی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا۔ میرے جاننے والے اکثر اس بات سے چڑ جاتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کہتی ہو، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا نہ کہا کریں، جبکہ میں کہتی ہوں کہ بنتے ہیں رشتہ دار جب کچھ پاس ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں وہ رشتہ جو خاص ہوتا ہے۔ آج کل جب میڈیا پر گردش کرتی نت نئی خبریں جب میری سماعتوں سے ٹکراتی ہیں کہ کبھی باپ نے غربت اور مفلسی سے تنگ آ کر کے بچوں سمیت خودکشی کر لی، تو کبھی خبر آتی ہے کہ ماں نے بچوں کی جان لے لی، تو کبھی باپ سے اپنے بیوی اور بچوں کے فاقے برداشت نہ ہوئے تو اس نے اپنے ساتھ اپنے بچوں کی بھی جان لے لی۔ یہ کسی ایک علاقے، محلے یا گھر کی داستان نہیں ہے، یہ روز جو ہمیں میڈیا پر خبریں سنائی جاتی ہیں یہ ہمارے ملک بھر کے غربا مساکین کے حالات زندگی ہیں۔ میں ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ کیا یہ جتنی بھی انسانی جانیں صرف اور صرف پیٹ کی آگ نہ بجھنے کی وجہ سے گئی ہیں، کیا یہ مسلمانوں کی بستی میں رہتے تھے؟ کیا واقعی ان کا کوئی بھی پڑوسی نہ تھا جس کو ان کے گھر کے فاقوں کا علم ہوتا اور وہ ان پھول جیسے بچوں کو صرف 2 وقت کی روٹی دے کر کے ان کی جان بچا لیتا؟ کیا ان کا کوئی بھی اس دنیا پوری میں رشتہ دار نہ تھا جس کو ان کے گھر کے حالات زندگی کی خبر تک نہ تھی؟ یا ان کو اگر ان کے رشتہ داروں کو خبر نہ تھی تو ان کو بھی اتنا حق نہ تھا کہ یہ جا کر کے کسی اپنے رشتہ دار کو اپنی ضروریات کا بتاتے، اظہار کرتے اور اپنے رشتہ داروں سے اپنی ضروریات پوری کروا کر اپنی اور اپنے بچوں کی جان بچا لیتے؟ تو جواب ملتا ہے اگر ان کا اس دنیا کے اندر کوئی ایک بھی رشتہ دار ہوتا، کسی سے ان کو ضرورت پوری ہونے کی امید ہوتی، تو کیا مرنا اتنا آسان ہے، یہ دنیا چھوڑنا اتنا آسان ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے جاتے؟ آج ان کا قاتل ہم صرف اور صرف حکمران وقت کو ٹھہرا کر اپنے دل کو سکون پہنچا کر اپنی آخرت سنوار لیتے ہیں، اسی پر بس کہ آج ان کا قاتل صرف اور صرف حکمران وقت ہے۔ اور بس کر دیجئے، خدا را بس کیجئے، اب یہ رویہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ختم کر دیجئے۔ ہم نے بہت کہہ لیا کہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہماری سماعت سے ٹکراتا یا ہماری نظروں سے گزرتا تو ہم فوراً سے کہہ کے اپنی ذمہ داری پوری کر لیتے کہ حضرت عمر کو تو اپنی حکومت میں صرف ایک کتے کے مر جانے کا اتنا خوف ہے، لیکن ہمارے حکمران وقت کو کسی بات کی فکر تک نہیں ہے۔ اور میرے پاکستانیوں، ایک لمحے کے لیے تعصب کی اینک اتار کر کے، ہٹ درمی کی اینک اتار کر کے ذرا سوچئے تو صحیح کہ کیا روز قیامت پروردگار عالم کی عدالت میں صرف اور صرف ہمارے حکمران وقت سے ہی سوال ہوگا؟ بس کیا ہم سے ہمارے پڑوسیوں کے حقوق کا کوئی سوال نہ ہوگا، جن کے حقوق حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طرح سے ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دلائی ہے؟ اور ادھر آج ہمارے پڑوسی بھوک سے مرتے رہے اور ہم ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے بجائے تو پوری کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، ہم جان بھی نہ سکے کہ ان کو وقت کی روٹی کی ضرورت ہے۔ آج ذرا سوچو، کیا جواب دو گے تم اپنے پڑوسی کے بارے میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے جو بھوک سے خود بھی مر گیا اور اپنے بچوں کو بھی موت کی نیند سلا دیا؟ آج ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہماری بستی کے غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، سفید پوش کا آج کوئی حق نہیں ہے؟ تم نے آج کس کا حق ادا کیا؟
تم کیا جواب دو گے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے کہ تم نے کس کا حق ادا کیا؟ آج تم خود سوچو تو صحیح کہ تمہاری حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے ایک انسانی جان صرف اور صرف فاقوں سے تنگ آ کر کے خودکشی کر لے، اور تم پھر بھی ذمہ دار، تم پھر بھی بری ذمہ ہو، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا جواب دو گے تم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے اس جان کے بارے میں؟ اگر آج ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرتے، تو یہ حادثاتی خبریں ہم کبھی نہ سنتے۔ ارے آج ہم انسانیت میں اتنا گر چکے ہیں، آج ہم انسانیت اتنی بھول چکے ہیں کہ انسانیت بھول کر کے ہم نے فرقہ واریت کو اتنی ہوا دی اور اتنا آگے نکل چکے کہ مجھے وہ کال کبھی نہیں بھولے گی کہ جو بڑی عید پہ کر کے پوچھا گیا کہ ٹیچر ہمارے گھر کے سامنے کچھ وہابی رہتے ہیں، کیا ہم ان کو عید کا گوشت دے سکتے ہیں؟ جب ہم نے فرقہ واریت کو اتنی ہوا دی، ہم نے اپنے مسلمانوں کے ذہن سے انسانیت کو نکال کے فرقہ واریت بٹھا دی ہے، ان کے ذہنوں میں ہم نے ان کو فرقہ واریت گھول کے پلا دی ہے، تو جب اتنی اس حد تک کہ یہ کسی کی مدد کرنے سے پہلے یہ اس کا مسلک پوچھیں، اس کی نماز دیکھیں اور اس کی مسجد دیکھیں، تو ایسے معاشرے میں کبھی بھی ہمدردیاں نہیں بانٹی جاتی، کبھی بھی ان کا دکھ نہیں بانٹا جاتا، مدد نہیں کی جاتی، وہاں پر صرف اور صرف خودکشیاں کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ آج اگر ہم زندہ لوگوں کو رونے کے لیے کندھا دے کر کے ان کا سہارا نہیں بنیں گے تو کل ہم سارے ان کے جنازے کو کندھا دیں گے۔ آج ہم وہابی، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی بعد میں ہیں، اور سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، سب سے پہلے ہم انسان ہیں۔ اگر آج ہم انسان ہونے کے ناطے اپنے پڑوسی کی کسی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، اور آج ہمارا پڑوسی کسی تکلیف میں ہے، تو ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ وہابی تھا، شیعہ تھا، دیوبندی تھا، کیا تھا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے پڑوسی کا کتنا خیال کیا تھا، تم نے اس کا کتنا حق ادا کیا تھا۔ آج اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا سب کا ذمہ دار صرف اور صرف حکمران وقت ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا صرف اور صرف حکمران وقت ہے ان لوگوں کا جو فاقوں کی وجہ سے آ کر کے خودکشی کرتے ہیں؟ ارے مسلمانوں، آج ماننا پڑے گا کہ ہماری موجودگی میں ہمارے جتنے بھی انسانوں نے خودکشی کی، صرف غربت سے تنگ آ کر کے کی ہے، ان کے ذمہ دار صرف حاکم وقت نہیں ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں پڑوسی جس نے ان کی ضرورت کا خیال نہ کیا، اس کو 2 وقت کی روٹی تک نہ دی۔ آج کے ذمہ دار ہیں MNA MPA جنہوں نے ان کے حالات تک جاننے کی کوشش نہ کی۔ آج ان کی خودکشی کے ذمہ دار ہیں اس محلے کا رئیس امیر جس نے زکوٰۃ، صدقہ و خیرات تک ان مستحقین کو نہ دی اور اپنی تجوری کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا رہا، اس کے دروازے، اس کے تالے ان غریب لوگوں کے لیے نہ کھولے۔ آج ذمہ دار ہے ہر وہ انسان جو غریبوں کا حق کھاتا ہے لیکن وہ غریب نہیں ہے ان کا حق کھا کر کے ان مستحقین تک ان کا حق پہنچنے نہیں دیتا۔ آج ذمہ دار ہے ان خودکشی کرنے والوں کا ان کا ہر وہ رشتہ دار جس نے ان کے حالات جاننے کی کوشش تک نہیں کی ہے۔ آج ذمہ دار ہیں ان کے وہ دوست کہ وہ کتنی مشکل وقت میں ان کو کیسے چھوڑ کر کے مرنے کے لیے چلے گئے، کہ وہ ان کا کسی صورت اگر مالی امداد نہیں کر سکتے تھے تو کیا وہ ان کی آواز بھی آگے نہیں پہنچا سکتے تھے؟ مجھے رہ کر خیال آتا ہے کہ کیا یہ خودکشی کرنے والے سارے کے سارے اس دنیا کے اندر لاوارث انسان تھے؟ ان کا میکے میں، سسرال میں، ننیحال میں، ددیال میں کوئی کسی طرح کا رشتہ نہیں تھا جو ان کو وقت کا کھانا دے کر کے مرنے سے ان کو بچا لیتا؟ پھر میں کیوں نہ کہوں، بنتے ہیں رشتہ دار جب کچھ پاس ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں وہ رشتہ بھی جو خاص ہوتا ہے۔ حکمران، سیاستدان تو ذمہ دار ہیں ہی، لیکن صرف یہ کہہ کر کے ہماری، میری اور آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ آج ہم ایک خودکشی کے ذمہ دار ہیں، آج میرا معاشرہ ان ایک خودکشی کا ذمہ دار ہے، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ہم سب کو جواب دہ ہونا ہے۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم کیا جواب دیں گے اس اللہ کو کہ ہمارا پڑوسی صرف بھوک کی وجہ سے خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا، اور ہم تہجد گزار، حاجی، نمازی، دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والے، ہم دنیا میں نیکی کا کوئی کام چھوڑ نہیں رہے تھے،
لیکن ہم نے خیال نہ کیا تو اللہ تیرے بندوں کا نہ کیا. ہم نے بات نہیں مانی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو نہیں مانا کہ جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگوں اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہونے والی اگر تمہارا پڑوسی رات کو بھوکا ہو اور تم سیر ہو کر کے سو جاؤ. جب نبی علیہ السلام کی ہم نے ساری تعلیمات کو نہ دیکھا، اللہ کے بندوں سے پیار نہ کیا، ہم جس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں اللہ کے بندوں کی ہم نے اس ضرورت کو اگر پورا نہ کیا، آج ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن ہم تو انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہیں. ہم لوگ اچھے مسلمان اور نیک کبھی بھی نہیں ہو سکتے.